اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الحکم واقعی و ظاہری والدلیل اجتہادی و فقاہتی، ثم لا یخفی ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحوین ان یکون ثابتا لشیء بما هو فی نفسہ فعل من الافعال کالمثال المتقدم عنی وجوب الصلاۃ، فالوجوب ثابت للصلاۃ بما ہی صلاۃ فی نفسہا وفعل من الافعال مع قطع نظر عن ای شیء آخر، ویسمى مثل هذا الحکم الحکم الواقعی، والدلیل الدال علیہ الدلیل الاجتہادی۔ دو، ان یکون ثابتا لشیء بما انہ مجہول حکمہ الواقعی، کما اذا اختلف الفقہاء فی حرمت النظر الی الاجنبیۃ او وجوب الاقامۃ للصلاۃ، فعند عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال لدى الفقیہ یشک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فیہ، ولیجل ان لا یبقى فی مقام العمل متحیرا لا بد له من وجود حکم آخر ولو کان عقلیا كوجوب الاحتیاط بالبراءۃ او عدم الاعتناء بالشک، یسمى مثل هذا الحکم الثانوی الحکم الظاہری، والدلیل علیہ الدلیل الفقاہتی والاصل العملی۔ توجہ فرمائیے خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ عزیزو، بحث ہماری اصول مظفر جلد اول میں چل رہی تھی، اور عرض کیا تھا کہ علماء متقدمین ہر علم کے آغاز سے پہلے 8 چیزوں کو ذکر کرتے تھے جن کو رؤوس زمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور علماء جو متأخرین ہیں انہوں نے ان 8 میں سے 3 امور پہ جو ہے توجہ دی، اور 3 امور کو علماء متأخرین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ 3 امور کیا ہیں؟ تعریف علم، نمبر 2 موضوع علم، نمبر 3 فائدہ علم۔ آغا مظفر کی بات میں نے کی کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے آغاز میں 3 چیزیں یہی اور ایک چوتھی چیز تقسیم والی، وہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں آغا نے۔ علم اصول فقہ کی تعریف، نمبر 2 موضوع علم اصول، نمبر 3 فائدہ علم اصول، اور چوتھی بتائی ہے مباحث علم اصول کی تقسیم۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو بات ہماری چلی تھی تعریف علم اصول کے بارے میں، تو عرض کیا تھا کہ علم اصول فقہ علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم شرعی۔ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ جن قواعد کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کی طریق میں واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اور اس میں چونکہ تعریف میں آیا تھا حکم شرعی فی طرق استنباط الحکم شرعی، آج کی بحث کا رابط اسی وہ جو تعریف میں حکم شرعی آیا نا ادھر سے آج بات مربوط ہو رہی ہے، جبکہ نہ فی استنباط الحکم شرعی، حکم جو ہے حکم اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، حکم کی 2 قسمیں ہیں، حکم واقعی، نمبر 2 حکم ظاہری۔ حکم واقعی کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے اس کا نام ہے دلیل اجتہادی، اور حکم ظاہری پر جو دلیل دلالت کرتی ہے اس دلیل کا نام ہے دلیل فقاہتی، دلیل فقاہتی یا اصل عملی۔ توجہ فرما رہے ہو؟ کیا عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کی خدمت میں؟ الحکم واقعی و ظاہری، پچھلی بحث تعریف سے کیا رابط ہے؟
چونکہ تعریف میں آیا تھا حکم شرعی، علم یبعث فی عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم شرعی، حکم شرعی ہے نا، تو ابھی حکم کو شروع کر رہا ہے۔ حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حکم واقعی اور حکم ظاہری۔ حکم واقعی کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے اس کا نام ہے دلیل اجتہادی، اور حکم ظاہری کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے اس کا نام ہے دلیل فقاہتی۔ سوال، حکم ظاہری کسے کہتے ہیں اور حکم واقعی کسے کہتے ہیں؟ سوال، حکم واقعی کسے کہتے ہیں اور حکم ظاہری کسے کہتے ہیں؟ جواب، حکم ظاہری یہ ہے جو کسی چیز کے لیے ثابت ہو بما ہوا فی نفسی فعل من الافعال، کہ وہ فعل ہے، افعال میں سے ایک فعل ہے، ٹھیک ہے۔ حکم شرعی جو کسی چیز کے لیے ثابت ہو بقطع نظر از علم و جہل مکلف، مکلف کو علم ہو، علم نہ ہو، جاہل ہو نہ ہو، وہ حکم جو کسی چیز کی ذات کے لیے، ٹھیک ہے نا، ثابت ہوتا ہے، اس کو حکم واقعی کہتے ہیں بقطع نظر از علم و جہل مکلف۔ توجہ فرما رہے ہو؟ بات کہاں تک پہنچی ہے یہ؟ ان یکون ثابتا لشیء بما هو فی نفسہ فعل من الافعال، حکم شرعی وہ ہے جو کسی چیز کے لیے ثابت ہو، ان یکون ثابتا لشیء۔ حکم واقعی کیا ہے؟ حکم واقعی بتا رہے ہیں، حکم واقعی وہ ہے جو کسی چیز کے لیے ثابت ہو بقطع نظر از علم و جہل مکلف، مکلف جانے یا نہ جانے، وہ حکم اس چیز کے لیے ہے، وہ حکم اس چیز کے لیے ہے۔ شے سے کیا مراد ہے؟ فعلی افعال مکلف ہے، کھانا پینا سونا نماز پڑھنا، یہ مراد ہے شے سے۔ کیا کلیئر کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ حکم واقعی کیا ہے؟ حکم واقعی یہ ہے کہ جب حکم شرعی کسی چیز کے لیے ثابت ہو بقطع نظر از علم و جہل مکلف، مکلف کا جاننا یا نہ جاننا اس سے وہ ربط نہیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جو ہے اس کے اندر مصلحت ہے، اور مولا جو ہے وہ کہتا ہے نماز کیا ہے؟ اگر جان واجب ہے، چاہے مکلف جانے یا نہ جانے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ البتہ اگر جانے گا، ٹھیک ہے، اور مخالفت کرے گا تو عقاب کا مستحق ہوگا، لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو معذور ہوگا، نماز اسی طرح واجب ہی رہے گی۔ تو حکم واقعی کیا ہے کہ جب حکم شرعی کسی چیز کے لیے ثابت ہو، حکم شرعی کسی چیز کے لیے ثابت ہو بقطع نظر از کس کے؟ علم و جہل مکلف، مکلف جانے یا نہ جانے، البتہ جانے تو وہ منجز ہو جائے گا، اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر جاہل ہے تو معذور ہوگا، اتنا بات ہے بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حکم کو کیا نام دیتے ہیں؟ حکم واقعی، حکم واقعی۔ حکم واقعی کیا ہوا جی؟ حکم شرعی جب کسی چیز کے لیے ثابت ہے بقطع نظر از علم و جہل مکلف، ٹھیک ہے، وہ حکم جو کسی چیز کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کسی اور چیز کی اس میں دخالت نہیں ہے، علم و جہل مکلف کی، قطع نظر از ای شیء آخر، علم و جہل مکلف اس میں دخیل نہیں ہے، ٹھیک ہے،
حکم ہے، البتہ بتا رہا ہوں کہ اگر عالم ہوا اس حکم کا اور عمل نہ کیا تو سزا ملے گی، اگر جہل ہوا تو معذور ہوگا، اتنا ہے۔ اچھا، حکم ظاہری کیا ہے؟ حکم ظاہری یہ ہے کہ ایسا حکم جو کسی چیز کے لیے ثابت ہوتا ہے جب اس کا حکم واقعی مجہول ہو۔ جب حکم واقعی کا پتہ نہ ہو تو پھر حکم جو کسی چیز پر آتا ہے اس کا نام ہے حکم ظاہری۔ حکم ظاہری کیا ہے؟ جب حکم واقعی کا علم نہ ہو، حکم واقعی سے بندہ جاہل ہو، تو جو حکم کسی چیز پر آتا ہے اس کا نام ہے حکم ظاہری۔ ٹھیک ہے، حکم ظاہری کیا ہوا جی؟ وہ حکم جو کسی چیز کے لیے ہے جب مکلف کو حکم واقعی کا علم نہ ہو، حکم واقعی مجہول ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے حکم ظاہری۔ مثال کے طور پر اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنا، ٹھیک ہے، کیسا ہے؟ فقہا کا اختلاف ہے، اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں وہ لذت والی شہوت والی نظر نہ ہو تو حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے نظر کرنا، اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ فقہا کا اختلاف ہے اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے میں، البتہ کون سی نظر؟ جو شہوت کے بغیر ہے، شہوت والی تو ظاہر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یا جناب علی اختلاف ہے نماز کے لیے اقامت کے واجب ہونے میں، اختلاف ہے علماء کے درمیان، فقہا کے درمیان نماز کے اقامت کے وجوب کے بارے میں۔ اور جب فقیہ کے پاس دلیل نہ ہو، کسی قول پر بھی فقیہ کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ شک کرتا ہے اس حکم میں، وہ شک کرتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ فقیہ کے پاس دلیل ہے کوئی نہیں، وہ کیا کرے؟ تو اس کو مجتہد کو یعنی تحیر، پریشانی، سرگردانی سے نکالنے کے لیے کوئی ایک اور حکم ہونا چاہیے، اگرچہ وہ عقلی ہی کیوں نہ ہو، جیسے وجوب احتیاط، براعت، ٹھیک ہے، یہ حکم جو ہے اس کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم ظاہری، اس کو کہا جاتا ہے آقا جان حکم ظاہری۔ دوبارہ ایک مرتبہ آپ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری اس میں چل رہی ہے، علم اصول کی تعریف میں آیا تھا حکم شرعی فی طرق استنباط الحکم شرعی، تو اسی حکم کی آج پھر بتایا کہ حکم واقعی ہے، حکم ظاہری ہے۔ حکم واقعی کے اوپر جو دلیل ہے اس کا نام ہے دلیل اجتہادی، اور حکم ظاہری پر جو دلیل ہے اس کا نام ہے دلیل فقاہتی یا اصل عملی۔ حکم واقعی کیا ہے؟ وہ حکم جو کسی چیز کے لیے ثابت ہو بقطع نظر از علم و جہل مکلف جانے تب بھی ہے، نہ جانے تب بھی وہ حکم اس چیز کے لیے ثابت ہے، البتہ جاننے کی صورت میں وہ منجز ہے، یعنی اگر نہیں عمل کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور جاہل ہوا تو معذور ہوگا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور حکم ظاہری کیا ہے جی؟ حکم ظاہری وہ ہے کہ جو حکم کسی چیز کے لیے ثابت ہوتا ہے جب اس کے حکم واقعی کا پتہ نہ ہو، جب حکم واقعی مجہول ہو تو حکم ظاہری آتا ہے۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں یہ دی کہ مثلا ایک گروہ کہتا ہے علماء کا کہ نامحرم کی طرف نظر کرنا حرام ہے، ایک گروہ کہتا ہے جائز ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ ہے کہ جب مجتہد دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل قانع کنندے کسی سائڈ پہ بھی نہیں ہے. مجتہد دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کسی طرف بھی وہ جو فتویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، حرمت کا، اور وہ جو کہتے ہیں جواز، کسی طرف بھی دلیل قانع کنندہ نہیں ہے. فقیہ کے پاس جب دلیل نہ ہو تو وہ شک کرتا ہے کہ اب کیا کرے. تو اب اس موقع پہ اس کو یعنی مجتہد کو متحیر ہونے سے نکالنے کے لیے، سرگردان ہونے سے نکالنے کے لیے، تحیر سے نکالنے کے لیے، پریشانی سے نکالنے کے لیے فقیہ کے لیے ایک اور حکم کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ وہ عقلی ہی کیوں نہ ہو، جیسے وجوب احتیاط ہے یا جناب علی براعت ہے. یہ کیا آگا جان؟ براعت ہے. اچھا، اب یہ جو کہا ہے کہ جو حکم واقعی پر دلیل ہے اس کا نام ہے دلیل اجتہادی، حکم ظاہری والی دلیل کا نام ہے دلیل فقاہتی یا اصل عملی. اب یہاں یہ جو اصول عملیہ ہیں نا، اصل عملیہ، اصول عملیہ، یہ دو قسم کے ہیں. ایک اصول عملیہ خاصہ ہیں جو فقہ کے خاص ابواب میں جاری ہوتے ہیں. اصول عملیہ خاصہ جو ابواب فقہ جو ہیں ان کے خاص ابواب میں جاری ہوتے ہیں، تمام ابواب فقہ میں نہیں. وہ کون سے اصول ہیں؟ اصالت الطہارت ہے، اصالت الحلیت ہے، اور کچھ وہ اصول عملیہ ہیں جو عامہ ہیں. اصول عملیہ عامہ جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتے ہیں، طہارت سے دیات تک، وہ چار ہیں. اصول عملیہ عامہ جو تمام ابواب فقہ میں جاری ہوتے ہیں، آقا جان وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. اصالت البراعت، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب. یہ چار ہیں جو تمام ابواب فقہ میں اصول جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایک حکم واقعی، ایک حکم ظاہری، یہ ایک دوسرے کے نا طول میں ہیں. جب تک حکم واقعی ہے حکم ظاہری کی باری نہیں آتی ہے. حکم واقعی مقدم ہے رتبہ میں حکم ظاہری پر. حکم واقعی جب تک ہے حکم ظاہری نہیں آئے گا. اور اسی طرح جب تک دلیل اجتہادی ہے، دلیل فقاہتی یا اصول عملیہ کی باری ہی نہیں آئے گی. مجتہد کے پاس جب تک ادلہ اجتہادیاں ہیں اصول عملیہ پر وہ عمل نہیں کرے گا. توجہ فرمائیے عزیزو. اب آئیے مطلب کی طرف. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الحکم واقعی و ظاہری و دلیل اجتہادی و فقاہتی. حکم واقعی اور ظاہری اور دلیل اجتہادی اور فقاہتی. ثم لا یخفی ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحوین. مخفی نہ رہے حکم شرعی، وہ حکم شرعی جس کا ذکر تعریف سابق میں آیا ہے، علی نحوین، اس حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں. ان یکون ثابتا للشیء بما هو فی نفسه فعل من الافعال کالمثال المتقدم آنی وجوب الصلاۃ. ان یکون ثابتا للشیء، ان یکون کیا؟ حکم شرعی ثابت ہو، للشیء ایک چیز کے لیے ثابت ہو. مراد شے سے کیا ہے؟ فعل یا افعال مکلف، جیسے کھانا، پینا، سونا، نماز پڑھنا، یہ مراد ہے. بما هو فی نفسی فعل من الافعال، کہ وہ فعل یا افعال ہے. کل مثال المتقدم، جیسے وہ مثال جو متقدم ہے، آنی وجوب الصلاۃ،
یعنی نماز واجب ہے. فالوجوب ثابت للصلاۃ بما ہی صلاۃ فی نفسها، وجوب ثابت ہے نماز کے لیے بما ہی صلاۃ فی نفسها، کہ وہ نماز ہے صلاۃ فی نفسها، وہ صلاۃ ہے. ٹھیک ہے، للصلاۃ بما ہی صلاۃ، صلاۃ بما ہی صلاۃ جو ہے وہ واجب ہے. کیا مطلب صلاۃ بما ہی صلاۃ واجب ہے؟ یعنی وہ جو ہے علم یا جہل کی اس میں دخالت نہیں ہے. وفعل من الافعال، اور فعل افعال میں سے مع قطع النظر عن ای شیء آخر، بقطع نظر دوسری چیز کے. عن ای شیء آخر سے کیا مراد ہے؟ علم و جہال. عن ای شیء آخر یعنی بقطع نظر از چیزی دیگے، علم و جہال سے قطع نظر وہ حکم جو خود شے پہ آیا ہے. وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ الْحُكْمَ الْوَاقِعِي، اس حکم کو نام دیا جاتا ہے حکم واقعی کا. وَالدَّلِيلُ الدَّالُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْاجْتِهَادِي، اور جو دلیل اس حکم واقعی پر دلالت کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل اجتہادی. والدلیل الدال علیہ الدلیل الاجتہادی. 2 ان یکون ثابتا لشیء بما انہ مجہول حکمہ الواقعی، حکم ثابت ہو ایک چیز کے لیے بما انہ مجہول حکم الواقعی، بے ان کے حکم واقعی کیا ہے؟ اس کا مجہول ہے. حکم ایک چیز کے لیے ہے ثابت چونکہ اس کا حکم واقعی مجہول ہے. کما اذا اختلف الفقہاء فی حرمت النظر الی الاجنبیۃ او وجوب الاقامۃ للصلاۃ، جیسا کہ فقہاء اختلاف کریں فی حرمت النظر الی الاجنبیہ، اجنبیہ کی طرف نظر کرنا حرام ہونے میں، او وجوب الاقامۃ للصلاۃ یا اقامت کے واجب ہونے میں نماز کے لیے. فَإِنْ عدم قیام الدلیل علی عہد الاقوال لدى الفقیہ یشک فی الحکم الواقعی الاولی الحکم الواقعی الاولی المختلف فیہ. عند عدم قیام الدلیل علی عہد الاقوال لدى الفقیہ، فقیہ کے پاس جب عہد اقوال پر دلیل نہ ہو، کسی قول پر دلیل نہ ہو، فقیہ کے پاس جب کسی قول پر دلیل نہ ہو، المختلف فی، نہ کسی قول پر دلیل نہ ہو، یشک فی الحکم الواقعی، تو وہ حکم واقعی میں شک کرتا ہے فقیہ، المختلف فی جس میں اختلاف ہے. وَلِأَجْلِ أَنْ لَا يَبْقَ فِي مَقَامِ الْعَمَلِ مُتَحَيِّرًا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ وُجُودِ حُکْمٍ آخر، اور اس لیے کہ مقام عمل میں وہ مجتہد متحیر باقی نہ رہے. لِأَجْلِ اس لیے ان لا یبقى باقی نہ رہے، فی مقام العمل مقام عمل میں متحیر نہ رہے. لا بد له من وجود حکم آخر، لا بد له فقیہ کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے حکم کا ہونا ضروری ہے. ولو کان عقلیا، اگرچہ ولو کان وہ حکم آخر وہ دوسرا حکم عقلی ہی کیوں نہ ہو. کا وجوب الاحتیاط اول براعت، جیسے وجوب احتیاط یا برات، او عدم الاعتناء شک یا شک کی اعتنا نہ کریں. وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ الثَّانَوِي الحکم الظاہری، اس حکم ثانوی کو حکم ظاہری کا نام دیا جاتا ہے. والدلیل الدال علیہ الدلیل الفقاہتی او الاصل العملی، دلیل جو اس حکم ظاہری پر دلالت کرتی ہے دلیل فقاہتی یا اصل عملی ہے. والدلیل الدال علیہ الدلیل الفقاہتی او اصل العملی، دلیل جو اس حکم پر دلالت کرتی ہے دلیل فقاہتی یا اصل عملی ہے. وَمَبَاحِثُ الْأُصُولِ مِنْهَا مَا يَتَكَفَّلُ لِلْبَاسِ اما تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الواقعی ومنها ما يقع فی طریق الحکم الظاہری. اب یہ جو مباحث اصول ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں
ٹھیک ہے نا، کہ بحث کرتے ہیں علم اصول میں جن کا نتیجہ جو ہے حکم واقعی کے استنباط کی طریق میں واقع ہوتا ہے، اور کچھ بحثیں ایسی علم اصول کی کہ جن میں قواعد میں بحث ہوگی اور جن کا نتیجہ حکم ظاہری کی طریق میں واقع ہوتا ہے۔ علم اصول میں جو بحثیں ہوں گی کچھ کا نتیجہ حکم واقعی کو استنباط ہے اور کچھ کا نتیجہ حکم ظاہری کو نکالنا ہے۔ ومباحث الاصول میں ما یتکفل الباس اما تقع نتیجۃ فی طریق استنباط الحکم الواقعی، مباحث اصول منہا ان میں سے ما یتکفل الباس ہے جو متکفل بحث ہیں جن قواعد کا نتیجہ طریق استنباط حکم واقعی میں واقع ہوتا ہے۔ ومنہا اور اسی مباحث اصول میں سے ہیں ما یقع فی طریق الحکم ظاہری جو طریق حکم ظاہری میں واقع ہوتی ہیں، وَيَجْمَعُ الْكُلَّ اور حکم واقعی اور ظاہری دونوں کو یجمع الکل کل کو جمع کرتے ہیں، وقوعها فی طریق استنباط الحکم شرعی کہ ان قواعد جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں طریق استنباط الحکم شرعی، وہ حکم شریف ہے جو ہے نا، چاہے وہ واقعی ہو یا ظاہری ہو۔ ٹھیک ہے، علامہ ذکرنا فی التعریف، جیسا کہ ہم نے تعریف میں ذکر کیا ہے۔ ومباحث الاصول منہا ما یتکفل للباس اما تقع نتیجۃ فی طریق استنباط الحکم الواقعی، مباحث اصول منہا ان مباحث اصول میں سے ہیں جو کیا کرتی ہیں، یتکفل للباس ایسی بحث کا عہدہ لیتی ہیں، اما تقع نتیجۃ جن قواعد کا نتیجہ طریق استنباط حکم واقعی میں واقع ہوتا ہے، ومنہا ما یقع فی طریق الحکم ظاہری، ومنہا اور مباحث اصول ہیں جن کا کیا ہوتا ہے نتیجہ طریق حکم ظاہری میں واقع ہوتا ہے، وَيَجْمَعُ الْكُلَّ کل جمع ہوتا ہے، کل یعنی حکم واقعی اور ظاہری دونوں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو یہ ہے وقوعها فی طریق استنباط الحکم شرعی، قواعد واقع ہوتے ہیں طریق استنباط حکم شرعی میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب کہا تو پھر وہ دونوں حکم واقعی ظاہری آ گیا۔ علامہ ذکرنا فی التعریف، جیسا کہ ہم نے تعریف میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم نے تعریف میں آگا جان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔